بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک پارسا عورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی شادی ایک ظالم جابر بادشاہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ ظالم جابر بادشاہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا، تاریخ پنوں کا سیاہی بننے والا فرعون، جو کبھی یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے ہلاک کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے ناظرین، آسیہ کی فرعون سے شادی کیسے ہوئی؟ اس نے فرعون سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اور فرعون نے کیوں حضرت آسیہ سے زبردستی نکاح کیا؟ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت بی بی آسیہ کو نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون نے نکاح کا پیغام بھیجوایا تو یہ ان کے والد اور حضرت بی بی آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ظلم اور بربریت کے لیے تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کی طاقت پر جبراً حضرت بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت بی بی آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت بی بی آسیہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت بی بی آسیہ سے صحبت نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی بی بی آسیہ کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و دہشت سے اس کا پورا بدن لرزنے لگا اور اس نے نجومی کو بلا کر اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اس سے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کی سپاہوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر آپ کو ایک دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی کہ صندوق بہتا ہوا اس محل میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ یہ صندوق درختوں اور پانی کے درمیان سے لایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں حضرت آسیہ کے گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں مہر نبوت دے کر انہیں اپنا بیٹا بنا دیا۔ فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک نے یوں بیان کیا گیا۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا، جس پر بدبخت فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی۔ آسیہ نے موسیٰ کو اپنا فرزند قبول کر کے در حقیقت انہیں ان کے حق میں موت سے بچا لیا اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے آسیہ جیسی عورتوں کی رائے اور مشورے کو، جن کا عقیدہ اور کردار عقلی اور متقی تھا، موفر اور مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فرعون دوسرے کاموں میں بھی آسیہ کے عقلی اور معتبر مشورے کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بلاؤں اور مصیبت میں غرق نہ ہوتا اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناتا۔ بس ایک صالح اور آزاد عورت مردوں اور تمام معاشرے کے لیے ترقی اور کامیابی کے لیے بہترین مشاور اور رہنما بن سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ ان پر خدا پر ایمان لے آئی۔ جادوگروں کے سحر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے سلسلے خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا
تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کا غرور اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدائے کہلانے لگا، لیکن آسیہ کا دل خدا وحدہ لا شریک لہ کے عشق سے سرشار تھا۔ اس نے فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کیا اور خود فرعون کی قدرت، طاقت اور اس کا کفر اس کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ خداوند کریم قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر سچے دل سے ایمان لائی تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرعون جیسا ظالم اور سرکش بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی صحیح سالم معاشرے کی تعمیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور معاشرے میں رونما ہونے والے ہر طرح کے ظلم و فساد کا مقابلہ کر کے ایک نیا اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ حضرت آسیہ بھی ایسے عظیم اور باہمت خواتین میں سے تھی جنہوں نے ایسا عظیم کردار ادا کیا۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن کریم میں حضرت آسیہ کی استقامت اور عظمت اور ستائش بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ قرآن کریم کے نظر میں حضرت آسیہ حق کی شناخت اور بصیرت سے آگاہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ اپنی کافر شوہر کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنی عقیدہ ثقافت میں بھی پوری آزاد تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے آسیہ کو مؤمنین کے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ اسوہ نمونہ عورتوں کے آزاد مستقل عقیدہ ثقافت پر بہترین دلیل ہے۔ آسیہ ایک شجاع اور بہادر حق پرست خاتون تھی۔ اس خدا پرست خاتون کے ایمان راسخ، شجاعت، دلیری نے انہیں ایسی منزل پر فائز کر دیا کہ بارگاہ الہی کے مخلص بندے جنت میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر افتخار و تعجب کریں گے۔ جب فرعون کو آسیہ کے ایمان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے فرعون سے بہت زیادہ بحث و مناظرہ کیا۔ فرعون آسیہ کے ایمان و عقیدت کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مصر فرعون روز بروز غصہ ہوتا گیا۔ آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ کے چاہنے والے فرعون کے سپاہوں کے ہاتھ ظلم و ستم کے بینڈ چڑھ رہے تھے، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جس کو قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کھلا کھلم فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی خطرناک قسم کی ایذائیں پہنچائیں۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی تو ناکامی کا سامنا ہوا، تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے جو بارگاہ الہی میں التجا کی، اسے قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا: میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دلا دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما دے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو مصر کی تپتی سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر 4 کیلیں ٹوک دی اور سخت ایذائیں پہنچائیں۔ فرعون نے اپنے کارگندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دے کر یہ ایمان پر قائم رہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنی جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عدل و استقلال میں بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مرض و وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گرا گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گرا گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ، مریم بن عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔